السلام علیکم ناظرین، ہم سب کے مہمان میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ انصاری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ایک ماہ ناز آرکیٹیکٹ ہیں۔ ان کا نام ہے نمرا قاضی اور وہ پرنسپل آرکیٹیکٹ ہیں آف ٹائم لائن ڈیزائنز۔ اس کے علاوہ وہ آنرری سیکرٹری ہیں IAPRIC کی۔ باقی وضاحت وہ خود دیں گے کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے نام مجھے بتا رہی تھیں جس کی ماشاءاللہ وہ ممبر ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں یہاں پاکستان میں۔ تو آئیے ملتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں اپنی آج کی گیسٹ نمرا قاضی کو۔ جی السلام علیکم ناظرین۔ وعلیکم تھینک یو فار ہیونگ السلام، می۔ تھینک یو فار کمنگ اینڈ فائنڈنگ ٹائم ٹو کم فار دی انٹرویو۔ جی پتہ ہے آپ بہت بزی ہیں، بہت مصروف ہیں، بہت پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے۔ جی تو بیسکلی IAPRIC کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ اٹس انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان، راولپنڈی اسلام آباد چیپٹر کی آنرری سیکرٹری ہوں میں۔ آئی ایم آلسو پارٹ آف دا ورلڈ اکنامک فورمز گلوبل شیپر کمیونٹی، جو کہ پرو بونو بیسس پہ کمیونٹی آؤٹ ریچ کے لیے انیشیٹیوز لیتی ہے۔ we're doing multiple things, various projects are taking place in the market, so it's exciting time for us. تو آپ آئیں کیسے اس پروفیشن میں؟ Well, to be fair, this was not my first choice. I think when I graduated FSC کرنے کے بعد what was trending was software engineering. تو fast GIK NUST وغیرہ میں اپلائی کیا تھا۔ Second choice was architecture. I was highly inspired by my خالہ۔ تو آئی ریکال کہ جب وہ ڈیزائن کر رہی تھیں تو ایوری سمرز وی یوز ٹو گو فرام کوئٹہ ٹو کراچی بائی ٹریول، اینڈ واچنگ ہر میک 3Ds اینڈ رینڈر کرنا شیٹوں کو اور ماڈلز بنانا، آئی تھنک دیٹ از پرابلی واٹ انسپائرڈ می ٹو ڈو ڈیزائن۔ تو بس آئی گاٹ ان ٹو نیشنل کالج آف آرٹس لاہور آفٹر مائی FSC اینڈ اسٹوری گوز آن فرام دیر آنورڈ۔ اچھا ونڈرفل۔ تو آپ انجوائے کیا آپ نے؟ lovely time جی۔ اس کے بعد after doing my bachelor's I worked very briefly for 6 months before I left for my master's. University of Nottingham سے میں نے urban design کیا ہوا ہے، وہاں پہ تھوڑے عرصے کام کیا 1 آدھ سال، اور پھر واپس آئی 2011 میں پاکستان۔ بالکل زبردست، بہت اچھا۔ تو آج کل کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں؟ وچ پروجیکٹ، what kind of projects are close to your heart? So we're doing everything. We're doing commercial, residential, administrative building ہو رہی ہیں، entertainment کے حوالے سے ہو رہا ہے، hospitality میں ہم کام کر رہے ہیں۔ So quite diverse portfolio timeline designs کا ہے۔ Currently an exciting upcoming project is Highland Country Club. I don't know اگر آپ کو اتفاق ہوا منال سے آگے 4 کلومیٹر کے راستے پر۔ So اس کی complete master planning، شیلز ہیں، اپارٹمنٹ بلاکس ہیں، ہوٹل بلاک آ رہے ہیں، ریسٹورینٹس آ رہے ہیں۔ So I'm looking forward to that. وہ ایگزیکیوشن فیز پر ہے اپنی۔ تو اس کی اپروچ بڑی ذرا تھوڑی ڈیفیکلٹ نہیں ہے؟ not everybody can reach there. جی that's true. And I think that was also a challenging and interesting part for us as designer as well, because ایک contoured یعنی پہاڑی علاقے میں ڈیزائن کرنا آسان نہیں ہے۔ سو اس میں کافی چیلنج تھا، بٹ وی ٹک اٹ ایز you know in a competitive streak as a challenge for ourselves, and came up with an entire you know master plan and development of the mountain itself. تو اب کریں انفراسٹرکچر ابھی کافی آئے گا، so hopefully it is going to become a lot easier. That's good, best of luck. یہ سب چیزیں تو سچ مچ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ہوں۔ پتہ ایک تو ہمارے یہاں کوئی what do you think as an architect کہ ہمارے پاکستان میں اگر انٹرٹینمنٹ کے حساب سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے سوائے کھانے کے۔ مطلب کیا کرنا ہے، موسم اچھا ہے کھانا کھا لو، بور ہو رہے ہو کہیں کھانا کھا لو، مہمان آ گئے ہیں کھانے پہ لے جاؤ، مطلب ویکینڈ پہ کچھ کرنا ہے چلو بھائی آج ناشتے سے لے کے کھانے تک آپ کیا کرنے والے ہیں۔ جی what do you think as an architect, what would you say کہ یار play areas, entertainment areas, parks کہاں ہے پاکستان میں؟ جی انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ ہم نے انٹرٹینمنٹ سیکٹر میں جو کہ کڈس کے لیے کیا تھا، فن سٹی گیگا مال میں ایک برانڈ ہے، بیسکلی ASI، اٹس اے دبئی بیسڈ کمپنی، سو کڈز رائڈز اینڈ انٹرٹینمنٹ ہے وہ۔ وی ہیلپڈ ایگزیکیوٹ دیٹ آلسو ان گیگا مال، اینڈ سینٹورس ہیز آلسو بن بائی ٹائم لائن کنسلٹنٹس اینڈ ڈیزائنس. So that is one aspect, but you're very rightly to say that unfortunately ہمارے culture میں food is a big entertainment. Cinema is another upcoming one. When we were doing Highland Country Club in particular, I remember client کے ساتھ we had a very productive meeting جس میں the idea was کہ let's create artificial ponds for fishing, let's create spaces جہاں پہ perhaps we can have open theatre جہاں پہ موسیقی بھی ہو سکتی ہے, probably viewing بھی ہو سکتی ہے, film screening وغیرہ کی. So let's create a culture. And I think we architects are very fortunate and in a very strong position to suggest a certain
لائف اسٹائل کو کریٹ کرنے میں ہم مدد دے سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ جسٹ کمز ڈاؤن ٹو کہ ایک ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کلائنٹ کی اور بجٹ کتنا ہے, تو اسکائی از دا لمٹ وین اٹ کمز ٹو آپشنز. تو یہ بتائیں نمرا کہ جب آپ ایک ڈیزائن کر رہے ہیں ایک پروجیکٹ, ٹھیک ہے, ایک کلائنٹ ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ بس وہ پیسہ بہت ہے, ہائپوتھیٹیکل سا کلائنٹ ہے, ناٹ نیمنگ, پیسہ بہت ہے کرنے کی ان کو ہے, زمین ہے, سب کچھ ہے, اور آپ کے آئیڈیاز بہت زبردست ہیں, لیکن وہ بات نہیں سن رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنا کچھ انوویشن کر سکتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں, یہ بنا ہی نہیں رہے ہیں, کیا ہوتا ہے اس ٹائم آپ کا لیول آف فرسٹریشن؟ ویل میں کہاں سے شروع کروں, بیکاز ہمارے جو شعبہ ہے فن تعمیرات, آئی تھنک کہ 5 سال کی ڈگری ہوتی ہے یہ, اینڈ اٹس ویری لٹل بیکاز دے جسٹ ٹیچ اس دا بیسک آف فلاسفی اور کانسیپٹ کس طرح ہوتا ہے, ظاہر عمارت کس طرح بنائی جاتی ہے, پھر کنسٹرکشن ایسپیکٹ ہے اس کے اندر, پھر انٹیریئر لائٹنگ, اتنی چیزیں ہیں پڑھنے کو, بٹ اٹس این آن گوئنگ, اٹس ون آف دوز پروفیشن وچ از آن گوئنگ, گروئنگ اینڈ ایوالونگ. تو نیگوسیشن جس طرح ہمیں نہیں سکھاتے, آئی تھنک آرٹ آف نیگوسیشن از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ جو کہ اکیڈیمک ایئرز میں سکھانا چاہیے کہ کلائنٹ کے ساتھ ڈیلنگ کیسے ہوتی ہے. چیلنجز کا جہاں تک بات ہے کہ وین یو ہیو آئیڈیاز اینڈ یو نو دیٹ یو ہیو اے پراسپیکٹ کلائنٹ جس کے پاس پوٹینشیل ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا, تو سب سے پہلے تو آپ اس کو ایجوکیٹ کرتے ہو. یو اسٹارٹ آف بائی ٹیلنگ دیم اینڈ ٹیکنگ بیبی اسٹیپس کہ بھائی یہ نیڈ ہے, یہ نیش ہے مارکیٹ کی, اور اس میں جو ہے مطلب دیز آر دا possibilities and impact that this project can bring about. تو وہ ایک بڑی وشس ایک وگرس ایکسرسائز ہوتی ہے, فالوڈ بائی آف کورس آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جتنی منہ اتنی باتیں, تو a client is not just surrounded by just himself and his immediate family. You have entire team and entire perhaps circle of individuals from different service industry. مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا تو ایسا ہی ہونا چاہیے, اور نئی چیز میں جائیں گے تو کیا پتہ اچھا ہو کہ نہ. تو it's an ongoing challenge. So I think ایک rapport building, having a very good understanding and chemistry with the client to begin with is an important factor before executing a project. کون سا ایسا واقعہ تھا کہ جہاں پہ the client did listen to you اور اپنے کچھ پروجیکٹ اس کے دماغ میں ظاہر ہے پری پلان کچھ چیزیں تھیں اس نے چھوڑا, اور آپ کو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک مس نمرا یو آر 100% کریکٹ, آپ کریں, یو ہیو اے فری ہینڈ, ایسا کبھی ہوا؟ وہ آئیڈیل ہوتے ہیں, بہت کم ملتے ہیں ہمارے ملک میں ایسے کلائنٹس, بٹ نیوردلیس آئی تھنک ایونچولی یہی ہوتا ہے, ایک جب فیتھ اینڈ کانفیڈنس آ جاتا ہے ریگارڈلیس آف ویئر دا کلائنٹ از کمنگ فرام, اینڈ اٹ اسٹارٹس لائک آئی سیڈ بفور ود اے لاٹ آف سٹنگز اینڈ لاٹ آف کمیونیکیشن. ان کو پہلے تو پروو کرنا ہوتا ہے, اور میرا ایڈیشنل چیلنج میں آپ کو بتاؤں, ناٹ دیٹ آئی لائک برنگنگ اٹ اپ, از دیٹ آئی ایم اے وومن, سو آئی ہیو دیٹ ایڈ آن جس میں سب سے پہلے تو آئی ہیو ٹو پروو کہ بھائی آپ میرے جینڈر کو نہیں, میرے پروفیشن اور میری ڈگریز کو اور میری کوالیفیکیشنس کو دیکھو, اینڈ دین وہ اٹ ٹیکس اٹس اے ٹائم کنزیومنگ ایفرٹ جس میں آئی وانٹ دیم ٹو سی می پروفیشنلی ایز اے ڈیزائنر, ناٹ ایز اے وومن ہو از planning and designing for them, because there is this misconception that women are good only with interiors, they can't get into construction, or they perhaps cannot take a big scale project. تو clients رہے ہیں اور کچھ اچھے رہے ہیں, کچھ بڑے difficult رہے ہیں, ideal client نہیں ہوتا, that's a reality. You have to prove it, and it's an ongoing process to prove it to them that you are capable and able. So I won't take names because of course we won't take names. So but I've been lucky. I've had some really good clients who've had that faith and confidence, and some who have not had any of that. So you also draw a line at some point. کیونکہ مطلب پیپل شوڈ ناؤ انڈرسٹینڈ کہ اس میں مطلب ہم لوگ پیدا نہیں ہوتے اس طرح کہ کوئی ہمیں ورثے میں چیز مل جاتی ہے کہ آپ کو یہ ملا ہے, خاتون ہے تو وہ پنک ہی ہوں گی اور بوائے ہے تو بلو ہی ہوگا, تو مطلب وہ ایک بائفرکیشن ہے. بھئی آپ کی انٹلیکٹ ہے, ہاؤ اٹ ڈیولپس, گھر کا ماحول کیا تھا, آپ کو کیا کیا ایکسٹیریئر فیکٹرز نے آپ کو امپریس کیا, اپرچونیٹیز کیا ہوئیں, اینڈ دین ہاؤ یو یوز یور انٹیلیجنس. اب یہ کس نے کہہ دیا کہ مطلب اب خواتین نہیں آرکیٹیکٹ اچھی ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ لڑکی ہے, وہ عورت ہے؟ کیوں؟ مطلب مینٹل ایبلٹیز تو وہی ہے نا, کس ڈائریکشن میں ڈیولپ کی گئیں. جی ڈیفینیٹلی, اینڈ آئی تھنک کہ ایک اور بڑا ڈیلیما غالباً شاید یہ بھی ہو سکتا ہے دیٹ ابھی تک ہمارے شعبے کو صحیح سے سمجھا نہیں گیا. Still, I think it's a struggle for all architects, regardless of the gender, where there is this mentality کہ بھائی آپ نے لکیریں تو صرف لگانی ہوتی ہیں. اور آج کل کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے ڈیو ٹو اویلیبلٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ سافٹ ویئرس, وی ہیو کلائنٹس کمنگ اوور اینڈ برنگنگ ماڈلس کہ جی اس طرح بنا دیں, جی تصویریں نیٹ سے نکال کے دکھا رہے ہیں. تو وہ جو 5 سال 10 سال
کی محنت, 5 سال ڈگری اینڈ دین 10 years آف ورک اینڈ پریکٹس, کچھ تو ہمارے پاس ایج ہوگا اور وہ نالج ہوگی جو شاید آپ کے پاس نہ ہو. تو وہ آئی تھنک دس از آلسو اے مینٹیلٹی, بٹ آئی ایم نیور دا لیس ویری گلیڈ کہ 60s 70s میں اگر آپ نوٹ کریں دیر واز دس کلچر آف کانٹریکٹرس کا بنانا گھر اسپیشلی. ناؤ پیپل ہیو بیکم اویئر کہ اچھا جی ڈیزائنر سے بنانا ہوتا ہے, بیکاز اس کے اندر بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک شاید ٹھیکیدار نہیں, ایک کانٹریکٹر نہیں کر سکتا, اسسٹ پراپر ڈیزائنرس کر سکتے ہیں, whether it is lighting, whether it is certain systems, whether it's spaces. مطلب بہت اچھے جو ڈیزائن گھر میں نے دیکھے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ یار یہی, مطلب آپ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا اتنے ہی ہے, ایک کنال ہی ہے. ایگزیکٹلی وہ بھی ایک کنال ہی تھا نا جو پہلے دیکھا تھا. ہاں یہ کتنا اچھا یوز ہوا, اور اس کے اندر کتنا کچھ ڈالا گیا اور کتنی اچھی اسپیس کو یوٹیلائز کیا گیا ہے. There's a lot of psychology involved when you're designing basically, and I think کہ ہر گھر آپ ایک نہیں بنا سکتے because ہر کنزیومر کی مینٹالٹی, اس کے چہل پہل, طور طریقے سیم نہیں ہوتے. environment بھی probably the place where that plot is located, وہاں پہ آپ کو اس کو کس طرح یوز کرنا ہے, پھر اس کے اندر رہنے والے کون ہونے والے ہیں, بزرگ بھی ہوں گے تو کیا, مطلب آپ کو بہت سارے فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وی آر لائک سائیکالوجسٹ آلسو. جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہم تو پہلے پورا اسکروٹنی اینالائز کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو, اس کی نیڈس. اکثر آپ کے کلائنٹس کو نہیں پتا ہوتے ان کی نیڈس کیا ہوں گی. دے ازیوم کہ دے ول لائک سم تھنگ وچ پروبیبلی اکارڈنگ ٹو دیئر لائف اسٹائل از ناٹ the right choice. So there is that aspect also to our practice that we cater for. So it's very interesting. جی بہت انٹرسٹنگ ہوگا. آف کورس آئی ڈونٹ نو آرکیٹیکچر لائک یو ڈو, بٹ ایکسپیرئنس سے نا کہ جب گھر کہیں ہم شفٹ کرتے تھے تو امی کوئی ایک ریمارک دے دیتی تھیں, کوئی چیز اور ہو جاتی تھی. ایک گھر تھا ہمارا وہ اسپلٹ لیول پہ تھا, تو لگتا تو وہ بہت ہی اسمارٹ گھر تھا اندر سے, بٹ دین فائنلی وہ امی نے جب ان شی ڈیولپڈ آرتھرائٹس تو وہ 2 اسٹیپس بھی ان کے لیے نا ایک وقت آیا کہ اٹ واز بیڈ, اینڈ دا ماسٹر بیڈ روم واز 2 اسٹیپس ڈاؤن. اچھا. تو اس میں وہ پھر ہمیشہ کہتی تھی کہ لگتا تو بڑا اچھا ہے, شروع میں لیا تھا تو بڑا اچھا تھا, بٹ اب جب اپنا گھر بنوائیں گے اس میں یہ نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کے یہاں بڑا اسمارٹ ہوتا تھا نا کہ 2 اسٹیپس ڈاؤن یو ہیو دا لاؤنج, تھوڑا سا اندر ہے, تو وہ ہم کہتے تھے اماں ایسا بنوائیں گے. یہ تو امی کہتی تھی نہیں بیٹا یہ پھر اولڈ ایج کے لیے نہیں ہے, یہ سینئر سٹیزن فرینڈلی نہیں رہے گا, اور پھر اسمال چلڈرن کے لیے بھی نہیں رہتا بیکاز دے ٹرپ, ان کے واکرز آ رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ دین دے ٹرپ, تو پھر آپ کو اس کے آگے گارڈز لگانے پڑتے ہیں. ڈیفینیٹلی جی. تو یہ سب چیزیں آئی ایم شیور بہت ڈیفینیٹلی یہ بہت میجر فیکٹر, اینڈ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ آف آر ڈیزائن, کہ جس طرح ایک پروڈکٹ میں بھی کنزیومر بیہیویئر ہوتا ہے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا نیڈ ہے, یہاں پہ بھی آپ کا اگر ایک کلائنٹ ہے اس کے فیملی سیٹ اپ میں کتنے بچے ہیں, کتنے بزرگ ہیں, کیا, اور یو ہیو ٹو آسک دیم اے کویسچن کہ بھائی واٹس دا پرپز آف ہیونگ دس ریزیڈنس اینڈ ہاؤس, ایونچولی کیا آپ اس کو رینٹ پہ دیں گے, کیا آپ کے فیملی کے بچے آ کے رہیں گے. تو وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ دین یو پلان فار 50-100 years ahead, and we are capable of doing that, and I think it is very unfortunate کہ ہماری مارکیٹ میں, ہمارے سوسائٹی میں ہم فار سائٹڈ لوگ نہیں ہیں, وی ڈونٹ تھنک اہیڈ. اینڈ ہمارے بزرگ ہیں پھر ہمیں جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا ان یور کیس دیٹ یور مدر نیو دیٹ دیز ول بی دا ایشوز جو آگے جا کے چیلنجز آ سکتے ہیں, تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ایک امپروومنٹ ہو سکتی ہے فار فیوچر ہومس. لیٹس سے اسی چیز کو اگر میں میکرو میں لے جاؤں آپ کو, کہ گھر تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, پورے آپ کے شہر, پوری کمیونٹی, بستیاں ہیں جن کو ہم فار سائٹڈ ہو کے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اینڈ یہ ایک آن گوئنگ چیلنج ہے, اینڈ اٹ از آلسو سم تھنگ وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, دیٹ وائی we not planning ahead, why aren't we foresighting it? ابھی اگر میں چائنا کی آپ کو ایگزامپل دوں, ڈو یو نو کہ دے آر کیپیبل آف تھنکنگ 500 years ahead, not 50, not 100, but these people have documents where they have planned everything 500 years ahead کہ کس طرح ہوگا. They have trained themselves, and the bachas are capable. اگر وہ اسٹوڈنٹ نکلتا ہے وہ 100 سال بفور ہینڈ ڈیزائن کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. Why are we not preparing ourselves for the same reason? And اس میں تو you know that your country currently is going through some great opportunities and magnificent changes. بہت opportunities آ رہی ہیں, especially from people in the design and construction industry with the 5 million homes. So that is a topic in itself جس کو ہم ٹچ کریں گے. Definitely. So Nimra, it's time for a break, جہاں سے ہم ابھی سلسلہ منقطع کر رہے ہیں. We will continue from here. ناظرین, stay with us.
ناظرین ویلکم بیک. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نمرا قاضی اینڈ شی از این آرکیٹیکٹ. تو ہم بہت مزے کی گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنی اپرچونٹیز ہیں اور کلائنٹس کیسے ہوتے ہیں اور ان کی کیا امپیڈیمنٹس ہیں, ان کو کسی کو کنونس کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے کہ کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنی چاہیے. سو نمرا ایک کویسچن میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ تو بلوچستان سے ہیں, سندھ بھی میں نے بہت ٹریول کیا انٹیریئر, ٹھیک ہے, پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیچز ہیں جہاں پہ کھلے علاقے ہیں بٹ پرابلی کیونکہ یہ ایگریکلچرل لینڈ ہوتا ہے تو واسٹ ایریاز آف فیلڈز ہیں یہاں پہ. اب سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اپرچونٹی ہے آف کنسٹرکشن, بلوچستان میں لائک وائز. کیا سوچتے ہیں ایز این آرکیٹیکٹ کہ یہاں پہ جتنا یہ لوگ آ رہے ہیں نا جو دیہاتوں سے اٹھ کے یہاں آ جاتے ہیں اربن ایریاز میں, رورل ایریاز خالی ہو جاتے ہیں, یہاں پہ ہاؤسنگ ہے نہیں ان کے لیے, وہاں زمین در زمین پڑی ہوئی ہے جہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہوئی ہے, کیسے دیکھتی ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں, when we talk about civilization and settlements to begin with, وہ علاقے آباد ہوتے ہیں جہاں پہ پانی کا گزر ہوتا ہے. تو پرانی settlements آپ کی ہوتی تھیں by the river banks. That becomes a very integral again point to suggest and to ڈائریکٹ کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کہاں پر ہوگی, انلیس آپ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہوں جس میں آپ نے انفراسٹرکچر بنایا ہے, ڈیمز اس طرح بنائے ہیں کہ پھر آپ نے پورے شہر بسائے جو کہ آپ نے آرٹیفیشلی کریٹ کرے. ورنہ جہاں تک آرگینک گروتھ کی بات ہے, جہاں پہ پانی کی قلت ہوئی وہاں پہ موومنٹ شروع ہو گئی, جس طرح آپ کے چرند پرند بھی موو فرام ون پلیس ٹو دی ادر. سو دیٹ ہیز بیکم اے بگ فیکٹر. In terms of development, again, I think currently the rural sector needs to be improved because population growth جو آپ کی ہو رہی ہے وہ urban rural دونوں sectors میں ہو رہی ہے. Opportunities in terms of job and economically speaking obviously urban sector میں ہوتی ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چاہے وہ mountainous area and regions ہیں, چاہے آپ کے interior provinces سے آئیں, ہیلپ جو ہوتی ہیں ہماری, families are settled in their interior homes and provinces and ایک آدھ جو ہوتا ہے نمائندہ وہ آتا ہے شہر میں کام کرنے کے لیے, پھر آمدنی وہ اپنی لے جاتا ہے بیک ٹو ہز ولیج. تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ ایک اسٹرگل ہے بیکاز انفارچونیٹلی آپ کی جو گروتھ ہے that starts from the urban sector and starts to spread and it's not the other way around. حالانکہ رورل ہمارا کافی نگلیکٹڈ ہے جو کہ آپ کی ایک اکانومی کو بوسٹ کرنے میں, ایک ڈیولپمنٹ کو امپروو کرنے میں ایک بہت امپورٹنس یعنی رول ادا کرتا ہے. تو that's basically the main thing in terms of rural and urban development. مگر ہم اگر دیکھیں اور وہاں پہ کچھ ایسی اپرچونٹیز دیں, لائک سندھ میں تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے, اتنے ذخائر ہیں ہمارے پاس, بلوچستان میں اتنے ذخائر ہیں ہمارے پاس, منرلز اتنے زیادہ ہیں, وی سیٹ اپ a lot of factories and we دیکھیں نا ہمیں ان کو کیا کرنا ہے, کمانے کے لیے رورل ایریاز میں آتے ہیں. ایسے کوئی پروجیکٹس آپ لوگ کبھی ایز آرکیٹیکٹس پرپوز کرتے ہیں کہ سیٹلمنٹ جو ادھر کو آ رہے, ایک بندہ بھی آتا ہے اس کے بھی رہنے کی, رہائش کی, اس کی باقی چیزوں کی بہت مشکل پڑ جاتی ہے, وہ ایک سیٹ اپ وہاں سے آ رہا ہے, ایک کلچرل شاک اس کے لیے آتا ہوتا ہے بگ سٹی میں آنا, تو وہاں کیوں نہیں ہم ایسے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کر سکتے؟ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ منرلز اور اس کے بارے میں ایکسکیویشنز کی بات کریں, بٹ ریزیڈینشیل ایسے کوئی پروجیکٹس کبھی آپ لوگوں نے رورل ایریاز کے لیے کیے ہیں پلان؟ صرف کاغذ کے حد تک انفارچونیٹلی دیر آر پروپوزلز جو انسان بناتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے, اینڈ انفارچونیٹلی وہ ایک ایگزیکیوشن کی فیز نہیں لیتا. بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو اگر تھوڑا بہت بتاتی چلوں اس کا, آئی تھنک پرہیپس دا ریزن کین بی that the population is so less and the land is so much کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. آئی تھنک ڈلما میرے پروونس کا شاید غالباً یہی رہا ہے کہ بیکاز آف دا لیک آف پاپولیشن گروتھ اینڈ دا اسپیس اینڈ ایریا اٹ سیلف, روڈیں نہیں پہنچی گاؤں تک, بستی تک, بجلی گیس تو دور کی بات ہے. اب اس سینس میں چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ڈیولپمنٹ پھیلی ہوئی ہے سارے بلوچستان میں. اگر ہم پروپوز بھی کرتے ہیں تو وہ کیٹر کیسے کریں گے جہاں پہ روڈ نہ ہو, جہاں پہ بجلی نہ ہو, گیس نہ ہو, پانی نہ ہو. Won't that come along جب کوئی سیٹلمنٹ دیکھیں نا, یہاں پہ اتنے ملک ہیں who are offering immigration
ٹو ادر نیشنلٹیز کہ آپ آئیں اور ہمارے ملک میں بسیں, تو وائی کی ناٹ وی پروپوز کہ جی ہماری جو سارے پنجاب میں آ جاتے ہیں یا بگ ایریاز میں آ جاتے ہیں, آپ سندھ میں زیادہ پاپولیشن ہے آپ ادھر لے جائیں, پنجاب میں ہے آپ بلوچستان اس کو شفٹ کر دیں, تو ہم انٹر پروونشل کیوں نہیں مائگریشن کو یہ تو بہت ایک پولیٹیکل ڈائریکشن میں پھر گفتگو ہماری چلی جائے گی کہ جی ڈی پی کا کتنا حصہ بلوچستان کو دیا جاتا ہے. وہ انفارچونیٹلی پاپولیشن کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے نہیں ہے. اگر رقبے کے لحاظ سے ہوتا تو شاید زیادہ کوٹا ملتا جس میں ڈیولپمنٹ بھی زیادہ ہو. تو اٹس اے ویشس سائیکل. آئی تھنک اس کا ایک اسٹرکچر ہے جو کہ اٹس اے ڈفرنٹ سبجیکٹ آل ٹوگیدر اگر دیکھیں ہم the reasons. بٹ اپرچونٹی جس طرح آپ نے کہا there is a lot of opportunity. It really makes you sad کہ یہ provinces ہیں آپ کے پاس جہاں پہ vast آپ کے پاس ایریا ہے, اور probably جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک material ہو, if I'm an artist and I would like to do something, I have these bare walls and I would like to paint them red, تو آپ کو بھی feel نہیں ہوتا کہ جگہ ہے you can play with it and experiment and then especially to do with ہر پروونس کا اپنا کلچر ہوتا ہے, ثقافت ہوتی ہے, ٹریڈیشن ہوتا ہے, چاہے وہ عمارت کی اگر میں بات کروں مٹیریل کس طرح ہے, اسپیسز کس طرح ہیں, and they start to die unfortunately. اگر آپ سارے کو موو کر کے سینٹرلی ایلوکیٹ کر لیں, پنجاب کی طرف اگر ڈائریکشن جانا شروع ہو جائے اور ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ ہونا شروع ہو جائے تو وہ ثقافتیں پھر کمپرومائز ہونے لگتی ہیں, بالکل ایکسٹنکٹ ہوتی جا رہی ہے. میوزیم میں وہ لوگ ورثہ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ پرانے لوگ ایسے رہتے تھے بلوچستان میں, وہ ہم سے اچھی کنڈیشنز میں رہتے تھے. میں آپ کو بتاؤں فرام ہیلتھ پوائنٹ آف ویو, فرام سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو, فرام انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو. تو وہ ایک ہے اینڈ وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو آر انٹیریئر اسپیسز اینڈ اسٹڈی. آئی مین ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم مہر گڑھ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ وہ سویلائزیشنز ہیں جس میں یورپ آپ کے ڈارک ایجز کے تھرو گزر رہا تھا, اور ہم اتنے سپیریئر اور ایلیٹ کنسیڈر ہوتے تھے کہ ہمارے پاس پراپر ڈرینیج سسٹم تھا, ہمارے پاس پراپر واٹر چینلز تھے. تو مطلب یو نو دے کال اس uncivilized people when they go to our interior spaces, not realizing that they were far more superior if you compare the timeline. تو وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. ہم ایوالو نہیں کیے نا, ہم لوگ کہیں پھنس گئے, پتہ نہیں وہی والی بات ہے کہ ول نہیں تھی لوگوں کی, پولیٹیکل ول نہیں تھی, پولیٹیکلی ہم کبھی اسٹیبل نہیں ہو پا رہے ہیں. ابھی بھی جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں کرٹیسائز گورنمنٹ کو اور سب کے ہاں یہ نہیں چلنے والی, وہ تو دل اس بات پہ دکھتا ہے اب کہ ٹھیک ہے نہیں چلنے والی, آپ نے کس کو ووٹ دیا اور آپ کس کے ساتھ ہو, بٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان دا لانگر رن پاکستان از اے کنٹری وچ از سفرنگ, نام اس کا خراب ہو رہا ہے, پیپل آر سفرنگ, دا میسز آر سفرنگ. تو آپ کی یہ جو چل رہی ہے نا ایک دور, اس کو نیچا دکھا دو, اس کے لیے دھرنا کر دو, اس کو یہ بات کرا دو, اینڈ نہیں سکسیڈ کرنے دو کسی کو بھی, وہی چیز اب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر پروفیشن میں. ایک یہ نیشنل کلچر سا بن گیا ہے کہ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دینا. ٹھیک ہے, یا تو جینڈر کے بیسس پہ آپ توہین کرتے رہیں, یا آپ خرابیاں ڈھونڈتے رہیں. بالکل. اب کیا ہے مطلب, اب آپ میں بتائیں کہ ابھی پروجیکٹ پرپوز ہوا ہے جو نئی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے بنانے ہیں, گھر دینے ہیں, غریبوں کو دینے ہیں, آسان اقساط پہ دینے ہیں, وہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, کتنا سکسیزفل رہے گا, کیا لوپ ہولز ہیں؟ Well, I think this is a great opportunity for the country, not just us as practitioners or developer جو ہیں ہمارے مارکیٹ میں یا کنسٹرکشن انڈسٹری میں, اگر آپ کی فرمز کانٹریکٹرز ہیں, یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس سے ہم اپنے لائف اسٹائل کو امپروو کر سکتے ہیں, لیونگ کنڈیشنز کو امپروو کر سکتے ہیں. لو انکم کی جہاں تک بات ہوتی ہے, اگر تو خان صاحب کین پل اٹ آف دین نتھنگ لائک اٹ. فیکٹ اینڈ ریالٹی یہ ہے کہ ابھی اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ بینک کی 2017 کی رپورٹ, وی آر 12 ملین شارٹ آف ہومس کمپیئر ٹو دا پاپولیشن گروتھ, اینڈ پاپولیشن گروتھ ساؤتھ ایشیا میں بہت ریپڈلی انکریز کری ہے. انڈیا پاکستان ٹو بی پرسائز ایٹ دا ریٹ آف 40% آلموسٹ, اینڈ 5 ملین از جسٹ ٹو فل اپ دیٹ گیپ آف 12 ملین, اینڈ اٹ ول اونلی گرو مور. ہیونگ سیڈ دیٹ, this is also an opportunity for us to improve our economy. If we can get this right, اینڈ آف کورس اس کے پیچھے 2-3 پروپوزلز ہیں جو خان صاحب کے, ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ جو رپورٹ ہم نے پڑھی ہے, جس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہیں. میرا رجحان وڈ پرائمریلی بی ٹورڈز دا لو انکم اینڈ رورل سائڈ, بیکاز اربن سائڈ پہ بھی ایمفسس ہے جہاں سے پرہیپس جی ڈی پی کو امپروو کرنے کی ایک آپشن ہے. ابھی ایک آدھ دن پہلے ہی ہماری سیٹنگ میں ایک بات ہو رہی تھی ڈیزائنرس کے, ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, وی ٹچڈ اپون دا
flagship project of Khan Saab, and concluded that the idea is that certain homes will be bought by foreign Pakistanis and then given on rental basis, which will also help us boost the economy in terms of bringing the funds from abroad. تو ابھی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے اور اسٹرکچر ہو رہا ہے. آئی ایم ناٹ ٹو شیور. گھر کیا نارمل گھر یا دس از فار اربن سیکٹر. ایک سرٹن حصہ ہے اس کا جس میں جی ہاں بیکاز دیکھیں 5 ملین کو ہم نے ٹچ کرنا ہے. اب وہ 5 ملین کو پھر پائز میں ڈفرینٹ چنکس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. یہ کہاں تک ہوگا؟ آئی تھنک کہ اگر سب کی نیتیں صاف ہوں گی 5 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہم اگین چائنا کی مثال دوں, چائنا کی اگر اگزامپل دوں, اٹ از پاسبل بٹ مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وی آر پمپڈ اپ اینڈ وی آر ایبل, وی آر کیپیبل, وی آر ٹیلنٹڈ پیپل, وی ہیو اپرچونیٹیز, وی ہیو the ways and norms how to carry this forward, but we need to come together as one. اس میں یہی پرابلم ہے کہ بھائی اگر ہر اسائنمنٹ, ہر پروجیکٹ جو آیا ہے, پرپوز کیا گیا ہے, اگر سارے اپنی اپنی ڈائریکشن پہ نکلتے ہیں تو پھر وہ بات کہیں کی نہیں بنتی. تو یہ لیٹس ہوپ یہ ہو. اگر تو یہ ہو گیا, دس ول بی ویری گڈ اینڈ بینیفیشیل فار دا کنٹری اینڈ اٹس مچ نیڈیڈ. اٹ از مچ نیڈیڈ. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو آپ یو سیڈ کہ سسٹینیبل ڈیزائن اینڈ گرین سسٹینیبل جو ٹاؤن پلاننگ ہے از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. تو اس پروجیکٹ کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک گیپ آ رہا ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سلم ایریاز دیٹ سراؤنڈ ایوری بگ سٹی. رائٹ, آئیسور ہی بن گئے نا وہ تو, کہ جو پوری سٹی کو چمکا کے رکھتے ہیں لوگ. آپ یو پراؤڈ کہ جی اسلام آباد از دا ٹاپ موسٹ کیپٹل سٹی آف دا ورلڈ, کتنا اچھا ہے. پکچرسک تو ہے ہی ہے, لیکن اگر گند پڑا ہو تو شاید اتنا پکچرسک نہ لگے گا. لیکن انہی کے گھر آپ دیکھیں کہ کیسے ہیں. یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں نمرا؟ کانٹ وی ڈو سم تھنگ ٹو alleviate their miseries؟ ہم انہی کے سلم ایریاز, ایک تو I hate calling them slum areas, مجھے لگتا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ایلیٹ ہیں, وہ بہت برے ہیں. نہیں, those areas جو کہ جہاں پہ ان بیچاروں کو رہنا پڑتا ہے, ہم کیا ان کو بہتر نہیں بنا سکتے؟ کیا آپ ایز این آرکیٹیکٹ وڈ یو سی واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ؟ جی وی کین ڈو ونڈرز ود اٹ. وی ہیو سین کراچی میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ اینڈ سچ پروجیکٹس آف دا سیم نیچر ویئر اے لاٹ ہیز بین ڈن. اگر آپ میٹروپولیٹن سٹیز کی بات کرتے ہیں دنیا جہان میں, چاہے وہ کولمبو ہو, چاہے وہ ممبئی ہو, لو انکم یا سلمز, اگین ایون آئی ڈونٹ لائک کالنگ دیم انفارچونیٹلی, ایریاز کو کافی امپروو کیا گیا ہے. دیر آر پرپوزلز, دیر آر ریسرچز, دیر آر کمپلیٹ اسٹڈیز کہ ہاؤ کین وی uplift them, which are already there. We don't have to reinvent the wheel. لیکن بس صرف کرنے کی بات ہے, کرنے کی بات ہے, پرائیورٹی بنانے کی بات ہے. اینڈ آئی تھنک کہ what our superiors, اور I think نمرا اس میں زیادہ ریسورسز, مطلب اکنامکلی زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑے گا, ہے نا؟ not at all, not at all. اگر ہم اسی کی مین پاور کو, ریسورسز ادھر ہیں, ہم انہی چیزوں کو, انہی لوگوں کو اس میں ڈالیں, they can construct, they can help. You need to empower them, you need to give them that kind of a liberty, that kind of authority کہہ لیں, تو وہ اونرشپ کیوں نہیں لیں گے؟ اور یہی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے, دنیا جہان میں امپروومنٹس ہوتی ہیں, کیس اسٹڈیز بنی ہیں, وی ہیو ایگزامپلز ویئر وی کین امپلیمنٹ اینڈ میک دس اے سکسیزفل ماڈل آلسو. پرائیورٹی کی بات ہو رہی تھی, انفارچونیٹلی دس از ناٹ دا پرائیورٹی آف آر کنسرن آرگنائزیشنز اینڈ انڈیویجولس. اگر وہ ہو جائے اور اگر وہ سمجھ جائیں کہ اس سے آپ کی اکانومی, اس سے آپ کے شہر کس طرح امپروو کریں گے, ان کا لائف اسٹائل, اور ان کو آپ کس طرح امپروو کریں گے, اور آگے فرام اے لوور class citizens you can actually elevate them into a lower medium and then medium upper class. تو آپ کے جتنے ایشوز ہوتے ہیں, اتنے کنسرنز ہوتے ہیں, ایون فرام, ظاہر ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی وہاں پہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, وہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں, وہاں پہ پرابلمس ہوتی ہیں, you'll be eliminating those. تو اٹس پرسیپشن کی بات ہوتی ہے کہ آپ کس نیت سے دیکھتے ہیں, وہ پرائیورٹی اور کنسرن آپ کا ہے کہ نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے, آئی تھنک ایک ڈائلاگ ہونا بہت ضروری ہے. ہم کنسٹرکشن ڈیزائن انڈسٹری والوں کو بٹھائیں, وی آر ولنگ اینڈ ایبل ٹو گیو آئیڈیاز اینڈ کریٹ. ڈیفینیٹلی ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہے نمرا. اٹس ٹائم فار اے بریک. آتے ہیں واپس اسی ٹاپک پہ. سو ناظرین, اسٹے ود اس.
ناظرین، ویلکم بیک. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نمرا قاضی جو کہ ایک آرکیٹیکٹ ہیں، اور ان سے بہت سارے ٹاپکس پہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آرکیٹیکچر کا کیا بن رہا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آرکیٹیکٹس گھر بنانے، بلڈنگز بنانے میں کتنے ضروری ہوتے ہیں. تو بات آئی کہ جو ہمارے اسلام ایریاز جن کو ہم وہ ایسی آبادیاں کہتے ہیں جہاں پہ لو انکم گروپ کے لوگ بستے ہیں، اور بستے بستے وہ ایک ایسی جگہ بن جاتی ہے جو کہ پراپرلی سٹرکچرڈ نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی ہمیں وسائل نہیں دیے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے، اور وہ کبھی کہتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں کہ یہ ہمارا پارٹ ہی نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی انکروچمنٹ ہو گئی ہے اور یہ لوگ ایسی جگہ پہ رہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ تو پلانڈ نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے ایریاز کو ڈیولپ ہونے کیوں دیتے ہیں؟ اور میرا اپنا یہ سوال ہے کہ جب فوج ہر چیز کے اندر تو آ رہی ہے، پالیٹکس تک میں فوج کا عمل دخل اب ہو گیا ہے، تو فوج کے کسی بھی کنٹونمنٹ میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ کوئی بھی ان کے جانیٹرز ہیں یا کوئی بھی سپاہی ہیں، جوان ہیں، وہ کسی جگہ پہ اسی طرح انکروچ کر کے رہنا شروع کر دیں. ہر چیز اتنی سٹریم لائنڈ ہوتی ہے، اتنی سٹرکچرڈ ہوتی ہے، تو کیوں ایسے جگہیں جو اسلام ایریاز ہیں ہمارے، وہاں پہ ہم فوج کو ہی کاپی کرتے ہوئے کیوں ایسی بیرکس نہیں بنا سکتے، کوئی ہائی رائز نہیں بنا سکتے، کوئی فلیٹس نہیں بنا سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جہاں پہ ہم کلین اینڈ گرین پاکستان جو ہے وہ یہاں تک بھی کھینچ کے لے جائیں کہ ان بیچاروں کا بھی حق ہے گرین اینڈ کلین پاکستان پہ، خالی ایلیٹ ایریاز کا نہیں حق ہے. تو یہیں سے بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور نمرا سے پوچھتے ہیں کہ نمرا کیا کہتی ہیں آپ کے جو آپ کے یہ گروپ ہے آرکیٹیکٹس کا، کبھی آپ لوگوں نے بھی اس پہ زور دیا، کسی کو اپروچ کیا کہ اس سب کو ایٹ پار لایا جائے؟ ٹھیک ہے، ایلیٹ سوسائٹیز تو نہیں بن جائیں گی، ان کو اتنی شاید لگژریز ہم ایک دم سے نہیں دے سکیں گے، لیکن کیا ہم ان کو ایک صاف ستھرا انوائرمنٹ بھی نہیں دے سکتے؟ جی ڈیفینیٹلی دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے. کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، کراچی میں اس میں بہت کام ہوا ہے. ہمارے استاد ہیں، ماسٹر آرکیٹیکٹ ہیں عارف حسن صاحب، انہوں نے لو انکم پہ اینڈ اسلم ایریاز میں کافی کام کیا ہے. تو پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز نے کافی پروپوزلز ڈالے ہیں، کافی ایکٹیولی انوالو بھی ہیں. بہت سی اپرچونٹیز تو نہیں کہوں گی میں، لیکن آپشنز ملی ہیں، لیکن فائنینشیل کنسرنز ہوتے ہیں بیسکلی. اینڈ یہ گورنمنٹ کا پرہیپس ایک پرائیورٹی نہیں رہی نا کبھی بھی پروجیکٹ ان ٹرمز. نہیں تو اگر وہ آنکھیں بند رکھیں گے ایسی پاپولیشن کے لیے کہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، اور جب ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب پچھلے دنوں میں کچھ سالوں میں ہمارے جتنے بھی یہ ورکرز ہیں جو ہمارے شہروں کو چمکا کے رکھتے ہیں، وہ ایک دن کی اسٹرائک پہ بھی چلے جائیں نا تو کیا حال ہو جاتا ہے سٹی کا، جی کتنا برا حال ہو جاتا ہے. بالکل. اس کی ایگزامپل یہ اگر آپ کی کام والی نہیں آتی ہے تو آپ سوچیں کہ 2-3 دن میں کیا حشر نشر ہوتا ہے گھر کا. تو شہر تو بہت بڑے اسکیل کی بات ہم کر رہے ہیں. تو پھر ان کو کیوں ہم نہیں، وائی ڈو وی تھنک دے آر لیسر بینگز؟ Nazia, to be fair and honest, I think design is probably not so much the problem over here, but lack of education, lack of opportunities جو ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں. ہمیں بہت ڈیپ روٹیڈ طریقے سے اس ایشو کو، اس کنسرن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرابلم کہاں پر ہے اور ہم کس طرح اسسٹ کر سکتے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں. تو یہ بہت ایک واسٹ سبجیکٹ ہے جس میں ویریس ایریاز میں پیپل کین ہیلپ اینڈ اسسٹ ٹو امپروو، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے اپنے لیول پہ. اور بات ہے جیسے ہم 10-10 روپے ڈیم کے لیے ڈالنے کے لیے کہے گئے کہ ابھی آپ 10 روپے بھی دیں گے تو وہ بھی ایک بہت قیمتی آپ کا ایک ڈونیشن ہوگا، کیونکہ پاپولیشن جو اتنی ہے. جی ہاں، جی ہاں، اور انکریز کر رہی ہے، اور وہ کہاں جائیں، وہ بیچارے کہاں جائیں، اس نے رہنا نہیں. اب آپ کہیں کہ جی پاپولیشن، منسٹری آف پاپولیشن کنٹرول پہ آپ آ گئے ہیں کہ جی پاپولیشن کو کنٹرول کریں. پاپولیشن کو آپ کنٹرول تو کر رہے ہیں، لیکن آپ وہی بات ہے کہ جی خواتین کو اس میں انوالو کرے چلے جا رہے ہیں. بھئی آپ کپل کو کیوں نہیں انوالو کر رہے ہیں نا؟ پہلا کویسچن ہے کہ وہ خواتین کہاں سے لے کر آ رہی ہیں بچے، جہیز میں تو نہیں لاتی ہیں، مطلب شادی کے بعد ہی کچھ ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ وائی ڈو ناٹ یو ٹارگیٹ دا کپل، رائٹ، یا ان کے بزرگوں کو بھی آپ ٹارگیٹ کر لیں. تو مطلب پاپولیشن کنٹرول ایک طرف، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ابھی ان کو بھی کہیں تو آپ نے کرنا ہے ایڈجسٹ. جی ہاں. اچھا، دوسرا میں کویسچن پوچھنا چاہوں گی نمرا کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاؤن پلاننگ کی جس طرح آپ بات کرتے ہو، تو ٹاؤنز میں یہ جو گریو یارڈز ہیں یہ کبھی پلان نہیں ہوتے ہیں، پلان میں آتے ہیں کہیں پہ؟
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ग्रेवयार्ड्स का पब्लिक एरियाज में स्पेसेस परहैप्स दी जाती हैं एंड इनकी प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है. अगर अभी तक नहीं हुई भी, क्योंकि नहीं मैंने हुई बहुत भी. ही सिर्फ एक वो गोरा कब्रिस्तान जिसको आप कहते हैं कि जो बहुत ब्रिटिश एरा से चलता आ रहा था, बड़े अच्छी सेगमेंटेड सी प्रॉपर सी कब्रें हैं, नाम है, सफाई सुथराई है. बाकी तो मतलब किसी ने ऐसे दफनाया हुआ, किसी ने ऐसे दफनाया हुआ, किसी ने ऐसे दफनाया हुआ, मतलब आप चल के जा भी नहीं सकते अपने बुजुर्गों की कब्रों. जी हाँ, जी हाँ. Why? आई थिंक इसके पीछे एक रीज़न द ओनली वन आई कैन थिंक ऑफ इज़ अ रिलीजियस वन, कि परमानेंट कब्रों का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट इस्लाम में जहाँ तक मेरी नॉलेज लिमिटेड है कि नहीं है, वो पक्की नहीं की जाती हैं एंड देन उस पर 5-10 साल बाद उसको दबा दिया जाता है या दबाया जा सकता है. तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे मज़हब में कि वो एक परमानेंट चीज़ रखी जाएगी. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माई लिटिल इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव. तो वो मेंटालिटी है परहैप्स कि इट्स नॉट लुक्ड इनटू समथिंग. तो रहा है, मतलब दे आर वेरी 100 साल हैं. बिल्कुल कोई लोग होंगे जो बात तो ये कर रहे होंगे, लेकिन कब्र पक्की करा के तो उसको पूरा एक पता नहीं क्या रूप दे देते हैं. संगे मरमर की इतनी बड़ी बड़ी सी एक चीज हो जाती है, हर तरफ से चौड़ी करते वो कब्र जो है ना स्टैंड्स आउट इन अ कब्रिस्तान. तो लोग कर रहे हैं जी, कर रहे हैं. और इनफैक्ट अगर अब मैं बाहर मुल्क की आपको एग्जांपल दूं, आई एम नॉट श्योर व्हाट कंट्री इट इज़, इट्स आइदर मलेशिया और वन ऑफ द एशियन कंट्रीज़, जिसमें अब प्रॉपर आपके पूरे स्पेसेस ऐसे डिज़ाइन की जा रही हैं जहाँ पे प्रॉपर सेरेमनीज़ होती हैं और वो ग्रेवयार्ड्स बिफोर हैंड बुक करा लिए जाते हैं. यू हैव अ 5-star ट्रीटमेंट गोइंग थ्रू द एंटायर प्रोसेस बिफोर बरियल. एंड वहाँ पे यह है कि फाउंटेन्स हैं खूबसूरत, लेट्स से टेक्नोलॉजी के थ्रू मीडिया स्क्रीन्स हैं जिसमें पूरा दिखाते हैं कि क्या लाइफ हिस्ट्री थी है वो. सो इट्स लाइक अ प्रॉपर कहते हैं ना बिल्डिंग टाइपोलॉजी जो क्रिएट हो रही है. दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. तो हम तो खैर मुस्लिम कंट्री अगेन, तो फिर वहाँ पे अगर आप कहते तो वो है तो इट आई मीन अनफॉर्चुनेटली इट्स अ बिजनेस फॉर सम एंड इट इज़ पॉसिबल. लेकिन हमारा जहाँ तक ग्रेवयार्ड्स की बात है तो वो तो बहुत बुरे हालात हैं. बहुत बुरे हालात हैं और प्लानिंग होती हैं काफ़ी. आई रिमेंबर स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने प्रपोजल अपने थीसिस में ग्रेवयार्ड डेवलपमेंट के दिए हैं. तो डिज़ाइंस आर देयर बट अगेन परहैप्स इट्स नॉट अ प्रायोरिटी. क्योंकि देखें जितने पैदा हो रहे हैं उन्होंने कहीं मर के तो जाना है. अनलेस यू थिंक कि जी इट इज गुड टू क्रीमेट एवरीबडी, ताकि आप शुरू में क्रीमेट करके राख पकड़ा दें, यही करें और जहाँ मर्जी उसको घर में सिक्योर कर लें या पानी में बहा दें. बट देन अगर मरना है उसने तो कहीं तो जाना है ना. तो अब जिंदगी में भी अच्छे वसाइल ना हो जिस इंसान के, उसको ग्रेवयार्ड तक भी उसके प्यारे लेकर जाए और वहाँ पे भी वो एक अजीब तरीके से रखा जाए, तो कहीं पे ऑनर और रिस्पेक्ट तो ह्यूमन बीइंग को मिल ही नहीं रही, चाहे वो जिंदा रहे चाहे वो मर जाए. जी. एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि हम डिज़ाइनर्स को परहैप्स इसके ऊपर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, इसको प्रपोजल का हिस्सा बनाना चाहिए अपने शहरों के प्लान पर. एंड ये वाकई इट्स समथिंग दैट आई हैव लर्नड अभी हमारी गुफ्तगू से कि इट्स नॉट समथिंग वी आर कंसिडरिंग एंड डूइंग एज पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान. तो डेफिनेटली इस मौजू को मैं छेड़ूंगी अपने इंस्टीट्यूट के साथ. ज़रूर, दैट्स गुड. देन वी कम टू पार्क्स, रिक्रिएशनल एरियाज. ठीक है, हम बहुत बड़े नहीं बनाते, लेकिन हम जो बनाते हैं तो सोसाइटीज़ के बीच में भी पार्क्स हैं. यू टेक योर लिटिल वंस टू द पार्क कभी, तो इतने फ्लॉज उसमें नज़र आते हैं, इतने फ्लॉज नज़र आते हैं कि आपको पता है एक छोटा बच्चा है वो गिर सकता है, सेफ एरियाज नहीं है, फ्लोरिंग सही नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स विद टाइम स्विंग्स के नीचे मिट्टी पाँव मारता है बच्चा आते जाते, तो वो इतने पडल्स बन जाते हैं बारिश में. इस इलाके को अच्छी टाइल्स एंड सॉफ्टर टाइल्स के साथ, रबर टाइल्स के साथ क्यों नहीं सिक्योर किया जाता. मतलब इतने ज़्यादा चीज़ें हैं विच नाउ कम टू माई माइंड कि आपसे बात कर रही हूँ कि आर्किटेक्चरल इश्यूज़ में कितना है. पब्लिक टॉयलेट्स को देख लो आप, वो कहीं नहीं मिलते, आपको ढूंढ के जाना पड़ता है. कई जगहों पे लाहौर में कभी जरूरत पड़ गई तो यहाँ पे आप खड़े हो और जाके यू टेक अ होल राउंड ऑफ द सिटी और वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट, वो तो आप छोड़ दें कि किस हालत में था. बट पब्लिक स्पेसेस का ये तो प्रॉपर डेवलपमेंट होती हैं. पब्लिक स्पेसेस में हमें पूरे अभी खान साहब ने भी KPK में देयर वर अ लॉट ऑफ पब्लिक एरियाज एंड पार्क एरिया जिसकी डेवलपमेंट पे बहुत काम हुआ इन हिज टेन्योर. एंड
The problem is not کہ solutions نہیں ہیں یا execution نہیں ہو سکتی یا ہے, آئیڈیاز نہیں ہیں, آئیڈیاز نہیں ہے. ایکسپرٹیز نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور ہماری بیسک نیسیسٹی اور نیڈز ہی نہیں پوری ہوئیں تو پارک تو دور کی بات ہے. ہم ابھی گھروں کی بات کر رہے ہیں, آپ سوچیں کہ وہ دیٹ از اے بیسک نیسیسٹی آف لائف, روٹی کپڑا مکان ہم سنتے چلے آ رہے ہیں, وہ نیڈ ہی پوری نہیں ہو رہی تو پارک تو آگے کی بات ہے. پتہ مسئلہ یہ نہیں ہے, دیکھیں پارک ہو گیا, جم ہو گیا, آپ یہ نہیں کہتے کہ پارک آپ نے تھیم پارک کوئی دبئی کے اس کے اوپر بنانا ہے پیٹرن کے اوپر کہ آپ نے بہت کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, دیٹس اے ویری ٹورسٹک سٹی, اس میں ظاہر ہے وہ اتنے آتے ہیں لوگ تو انہیں کہیں تو جا کے کچھ کرنا ہے. آپ ایک ایزی ایکسیسیبلٹی کے لیے کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ پیپل نیڈ ریکریشن, انہوں نے اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے. پیپل ہو آر لیونگ, ٹیک کراچی, جی, ٹیک ادر پیپل, ادر سٹیز جہاں پہ بھی بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, ایک فلیٹ میں بیٹھے بیٹھے بندہ پاگل ہو جاتا ہے نا, اس کو نکلنا ہے ایک پرفضا جگہ. نہیں ڈیفینیٹلی, اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, بالکل, سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. چار اور شکلیں دیکھنی ہیں. بھائی ہماری خواتین کے لیے میں کہوں گی کہ اٹس ویری امپورٹنٹ, وی نیڈ ٹو ہیو ڈیڈیکیٹڈ اسپیسز اینڈ پارکس, اینڈ آئی آفن تھنک اباؤٹ اٹ. میں بہت انجوائے کرتی ہوں اپنی ورزش, آئی لائک گوئنگ ٹو دا جم, اینڈ انفارچونیٹلی مجھے چار دیواری کے اندر جا کے ورزش کرنی پڑتی ہے. آئی وش آئی ہیڈ این اپرچونیٹی کہ میں کھلی آب و ہوا میں اور کھلے انوائرمنٹ میں جب چینج ہوگا وہ تو بڑی بات ہے, لیکن آپ چلیں خواتین گھر میں کر لیں کچھ بھی ہے, آپ باہر پارکس میں چھوٹے انکلوجرز میں سستے طور پہ بہت ہی اچھے اور ایزیلی ایکسیسیبل جمز اوپن ایئر بنا سکتے ہیں. آپ ہر پارک میں یہ چیز دے سکتے ہیں. آپ اپنے یوتھ کو کہیں پہ اپنی انرجی کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے آپ بتائیں کہ کہاں پہ وہ جائیں, وہ کیا کریں. وہ نشے میں پڑھ کے خالی اسموکنگ کرتے رہیں, وہ خالی فونز پہ لگے رہیں, چھیڑتے رہیں لوگوں کو, یہی کام کرتے رہیں. پیکیجز آپ نے دے دی ہیں, ساری رات وہ جا کے فون پہ تو گزار سکتے ہیں, بٹ ہماری حکومت نے کہیں پہ ایسی جگہیں نہیں دی جہاں پہ ان کی جو ہے نا تھوڑی انرجی کہیں چینلائز ہو سکے. ہمارے پاس سوئمنگ پولز نہیں ہیں جو کہ بیسک ایک نیسیسٹی ہے کہ آپ جائیں. ندیوں میں لاہور کی وہاں پہ بیچارے کنالوں میں کرتے تھے, کنالوں میں اب پانی ہی نہیں ہے, پانی ہے تو کچرا اتنا سارا ہو گیا ہے. ہم دے کیا رہے ہیں؟ the whole question is کہ آپ روتے ہو کہ we are a third world country, کب تک رہیں گے؟ the question is کب تک؟ جی, مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ آپ کو زیادہ نہیں اس میں پیسے لگ سکتے, آپ وہ بھی نہیں فراہم کر کے دے رہے کسی کو. ڈیفینیٹلی, اور اس کو آئی تھنک کہ ہمارے بل کا یا ایک لا کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے. اپنے شہروں کے جب ڈیزائن کو ہم لا کر رہے ہوتے ہیں, لاز بائی لاز بن رہے ہوتے ہیں, تو اس کی پالیسیز میں اس کو انکارپوریٹ کرنے کی سخت ضرورت ہے. آئی ریممبر جب 2008-9 میں یو کے میں تھی ماسٹرز کے لیے, تو وہاں پہ ایک لا ایک تو ہیو 5 a day کے نام سے تھا, جس میں ہرے رنگ کی 5 چیزیں, یعنی چاہے وہ ویجیٹیبل ہو, کوئی کسی قسم کا فروٹ ہو, اسے کھایا جائے, بیکاز وہ ہیلتھ کے ان کے جو فگرز آئے تھے کہ اوبیسٹی بہت بڑی ہے, مینٹل النیسز اینڈ سائیکولوجیکل النیس بہت بڑی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لا یہ تھا کہ بھائی ہر علاقے میں ود اے سرٹن ایریا آف ویسینٹی کہ آپ ایک اسپورٹس کمپلیکس, کمیونٹی فٹنس ہیلتھ بینگ سینٹر کے نام سے دیں. سو ملٹیپل پرپوزل اسٹارٹیڈ فلوٹنگ, اینڈ وہ یہی تھا کہ ادھر جم تھا, سوئمنگ پول جس طرح آپ نے کہا, اولڈ ایلڈرلی کے لیے اسپیس تھی جہاں پہ ان کی انٹریکشن ہو سکتی ہے, کمیونٹی ہال تھا جہاں پہ ڈفرینٹ ایونٹس ہو سکتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا پرہیپس جو ہے پارک, اگر آپ دیکھیں ماسٹر پلان اسلام آباد کا ان پرٹیکولر, تو گرین اسپیسز اینڈ پارک ایریاز ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں, لیکن آپ جس طرح کہہ رہی ہیں اس کی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور اگر ہم اس کو پراپرلی ڈیولپمنٹ, جو کہ ہم بیٹھے ہیں لائک آئی سیڈ پرپوزل دینے کے لیے, کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں, اس سے ہمارے معاشرے کا, اس سے ہمارے جو ہے اگین ہیلتھ اینڈ مینٹل امپروومنٹ پوائنٹ آف ویو کافی کتنی آپ کتنے پازیٹیو ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے نا, آپ ایک دوسرے کی برائیاں, ایک دوسرے کی خرابیاں ڈھونڈنے کے بجائے اور اپنے خاندان میں گھسے رہنے کے بجائے آپ ایک کچھ پازیٹیو کر سکیں گے. ڈیفینیٹلی غیبتیں کم ہو جائیں گی, آنٹیوں کے غصے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر شوہروں کے ساتھ کافی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ ایک آؤٹ لیٹ ہوگا, تو دے نیڈ ٹو ایون پش دی ویمن ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. بہت ساری چیزیں ہیں جو آئی ایم شیور کہ ہمارے جتنے سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں,
ٹاؤن پلانرز ہیں, ان کی اگر مدد لی جائے, آپ کو سولیسٹ کیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنے ایک بہت اچھے پروپوزلز دیں, ہاؤ ٹو امپروو دا مینٹل کیپیبلٹیز آف پاکستانیز. اینڈ سویڈن, آئی ڈونٹ نو اف آپ نے یہ پڑھا کہیں پر, ابھی ریسنٹلی اٹس بین شوئنگ دیٹ سویڈن میں نئی پرسکرپشن جو آپ کو سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکائٹرسٹ دے رہے ہیں, دیٹ یو نیڈ ٹو اسپینڈ 5 hours in the nature. They prescribe you 5 hours in open air, nature, And environment, silence and perhaps listen to music or do a bit of Exactly. sketching. تو ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح کے ہم اپنے کہتے ہیں نا کنکریٹ کی عمارتوں کے اندر جس قسم کی آب و ہوا لے رہے ہیں, اپنے سسٹم کے اندر روشنی نہیں لے رہے ہم, اس سے النیسز ہو رہی ہیں, ہمیں مینٹل تو ہو ہی رہی ہیں, سائیکولوجیکل ہو رہی ہیں, فزیکل ہو رہی ہیں. بالکل ہو رہی ہیں. تو وی نیڈ دوز آؤٹلیٹس اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ڈیزائننگ آور کمیونٹیز ان سچ اے مینر جس میں ہم انکریج کریں کہ باہر کا جو حصہ ہے وہ اندر کا حصہ بنے. سو دی آؤٹ سائڈ اسپیس نیڈس ٹو بی پارٹ آف دا ان سائڈ اسپیس ایز ویل. تو لیٹس سی کیا بنتا ہے. لیٹس سی کیا بنتا ہے. آئیڈیاز بہت ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. جی, مطلب یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ راکٹ سائنس کے جی ہم پتہ نہیں چاند پہ کب جائیں گے. اب تو لوگ مارس پہ جا کے سوسائٹیز بنا رہے ہیں. آئی تھنک یو ہیو اے بگ اسکوپ ڈیزائننگ ا لاٹ آف تھنگز آن مارس آلسو ناؤ. تو thank you very much Nimra for coming to the show. Thank you We for had a having good me. conversation and آتے رہیے گا. We'll invite you again to talk about more serious issues چلیں انشاءاللہ, looking forward to it. architectural structures in Pakistan. چلیں, شکریہ آپ کا, thank you. جی ناظرین, تو ہم نے کافی گفتگو کی اور سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی, جبکہ بہت سارے اور ٹاپکس ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ میں نمرا سے پوچھوں کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ان شارٹ جو ہم نے پورا ایک نتیجہ اخذ کیا اس میں ہم نے یہ کہا کہ ریکریشنل اسپیسز پاکستان میں بہت کم ہیں. وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بگ سٹیز اونلی جہاں پہ ہم فن لینڈ ہے اور جوائے لینڈ ہے اور اس طرح کی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں, لیکن ہمیں ہر جگہ ہر سٹی میں کچھ نہ کچھ ریکریشنل پلیسز بنانی ہیں جو کہ لو کاسٹ ہوں, جو کہ لو انکم گروپس کے لیے بھی ہوں, جو ہر بندہ انجوائے کر سکے, خواتین, بچے, بزرگ اس کو جا کے یوز کر سکیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہی چھوٹے چھوٹے محلوں میں, انوائرمنٹس میں, اپارٹمنٹس میں, گھروں میں قید ہو کے رہ گئے, ہم باہر نہیں نکل پاتے. ایک تو یہ بہت ہی بڑا ہمارا کلچر ہے کہ خواتین 5 منٹ کو گھر سے باہر ہی نکلیں گی تو 20 لوگ ان کو تاڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے پلیز اس کلچر کے اوپر بھی نا اس کو بھی تھوڑا چینج کریں. میں یہاں پہ مدرس سے ڈائریکٹ ریکویسٹ کروں گی, تمام ماؤں سے, دادیوں سے, نانیوں سے, بہنوں سے, سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز یہ اپنے گھر کے مردوں کو ذرا پلیز آپ مائنڈ سیٹ چینج کرنا شروع کریں کہ عورت صرف ایک گھورنے کی چیز نہیں ہوتی ہے, اس کو بھی ایک ریکریشن کی ضرورت ہے, اس کو بھی مارکیٹ جانے کی ضرورت ہے, اور اگر کچھ برائی اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ایک مرد کر رہا ہوتا ہے, وہ خود انسائٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں نہ کہا جائے کہ جی جانے کی کیا ضرورت ہے, جی گھر سے نکلو گے تو یہ تو ہوگا. یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے مرد ایسے نہیں ہیں جن کے پر ہم ذرا سا بھی بھروسہ کر سکیں. یا وہ تاڑنا شروع ہو جائیں گے, یا اگر مارکیٹ میں کسی نے ہمارا نمبر کسی سیل کے سلسلے میں یا کسی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں لیا تو 5 ہمیں گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ میسیجز آنی شروع ہو جاتی ہیں اسی نمبر کے اوپر. تو کیوں یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ اسلامک سوسائٹی ہے تو اسلام کے طور پہ کیوں نہیں چلتے؟ عورت کو کہیں منادی نہیں ہے کہیں جانے کی. تو پلیز ہمیں بھی پارکس چاہیے, ہمارے بچوں کو بھی پارکس چاہیے, ہمارے بزرگوں کو بھی وینٹ آؤٹ کرنی ہے اپنی انرجی, ہمارے جوان بچوں کو, ہماری یوتھ کو کچھ کرنا ہے. اس سے پہلے کہ پوری قوم ہے ہماری ڈرگ کی لپیٹ میں آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اب 72% یوتھ جو ہے وہ ڈرگس میں, نشہ آور جتنی بھی چیزیں اس کے گھیرے میں آ چکے ہیں. تو اب ان کو ہم چھڑوائیں, ریہیبلیٹیشن زیادہ بنائیں, یا ڈرگس کی ملک میں آمد و رفت ختم کریں, یا ایسی ریکریشنل پلیسز بنائیں جہاں پہ وہ اپنی انرجیز کو چینلائز کر سکیں. کچھ تو دیں ان کو. ایک فون پکڑا دیتے ہیں ہم, وہ فون کے اوپر ان کی ساری دنیا گزر جاتی ہے, ایک ہاتھ میں ڈرگز ہوتی ہیں, ایک ہاتھ میں فون ہوتا ہے, اور ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو ہم انہیں دے کیا رہے ہیں؟ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کہہ رہے ہیں, تو تھرڈ ورلڈ کنٹری بچپن سے سن رہے ہیں, اب بوڑھے ہو گئے ہیں, اب کب تک تھرڈ ورلڈ کنٹری رہے گی؟ کون سی حکومت آ کے اس کو چینج کرنے والی ہے؟ کب ہم ڈیولپمنٹ ختم کریں گے اور کچھ ڈیولپڈ کہلانا شروع ہو جائیں گے؟ اب تو بس ہو گئی ہے. اب کون سی جنریشن آ کے سنے گی کہ پاکستان ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے, تھرڈ ورلڈ نہیں ہے؟ غربت ختم ہو گئی ہے. غربت ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. جن کے پاس پیسہ ہے, وسائل ہے, سب کچھ ہے, وہ ان لوگوں کو کیوں سولیسٹ نہیں کرتے جیسے نمرا ہیں, جیسے اور ینگ اینڈ اپ کمنگ آرکیٹیکٹس ہیں,
یا ہمارے بہت منجھے ہوئے آرکیٹیکٹس ہیں, ٹاؤن پلانرز ہیں, بہت کچھ آپ کو دے سکتے ہیں, آئیڈیاز دے سکتے ہیں, پلانز بنا کے دے سکتے ہیں, وداؤٹ کاسٹ دے سکتے ہیں, اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں نیشن بلڈنگ میں. لیکن پلیز وی نیڈ اے ول, پولیٹیکل ول اسے کہہ دیں یا ہماری پرسنل ول کہہ دیں, لیکن اب سب سے درخواست ہے کہ پلیز اپنے مائنڈ سیٹ چینج کریں, ہمیں باہر نکلنے دیں, ہمیں جو نیچر بنایا خدا نے اس کو انجوائے کرنے دیں. کوپڈ اپ گھروں میں یا ٹپکتی چھتوں والے گھروں میں, یا ایسے کہ بارش ہو جائے تو لوگ انجوائے کرنے نکلتے ہیں اور آدھی سے زیادہ قوم اس لیے پریشان بیٹھی ہوتی کہ آج ان کے بستر گیلے ہو جائیں گے, آج ان کی چھتیں ٹپک جائیں گی. کیا ہے یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف پسند ملک ہے؟ یا یہ ایسا جو قانون ہم اسلامک کرتے ہیں, کیا ایسا ہے کہ ہمیں اپنے نیبر کا بھی نہیں پتا کہ اس کے گھر میں کیا تکالیف ہیں؟ تو جن تکالیف کا ہمیں پتہ ہے, آدھی سے زیادہ قوم جس میں سے گزر رہی ہے, اس کے بارے میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو اختیار میں ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف ابھی پیپر ورک کر رہے ہیں, اتنے میں حکومت چینج ہو جاتی ہے, اتنے میں وزراء چینج ہو جاتے ہیں, اتنے میں پورٹ فولیوز چینج ہو جاتے ہیں, اور وہ سب کچھ پلانز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں, اور پچھلے گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو برا کہنا شروع ہو جاتے ہیں, اس میں اتنے پیسے کھا لیے, اس نے وہ کر لیا. عوام اس میں کیا کرے؟ وی نیڈ اے چینج, اینڈ خدا کے لیے وی نیڈ پاکستان جس کو ہم فخر سے دیکھ سکیں, ہمارے گرین پاسپورٹس کو کوئی عزت سے دیکھ سکے, ہم ہر وقت تھرڈ ورلڈ کنٹری نہ کہلائیں. اس سوچ کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.